अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे इंतहाई वाजिबुल इकराम दोस्तों, भाइयों, अजीज बुजुर्गों, आपके सामने सूरह बकरा की आयत मुबारक तिलावत की गई। आयत का तर्जुमा ये है, और जब हमने बैतुल्लाह को बनाया, खाना काबा को तामीर किया, मसाबतन लिन्नासी व अमना, लोगों के
ٹھہرنے کی جگہ، عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم کو ہم نے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک کرو، طہرا بیتیا، میرے گھر کو خوب پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف آدمی گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا اجر نیکیاں کرنے والوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا جس شخص نے ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، یہاں تک کہ زیادہ حصہ ہم سے گزر چکا ہے۔ دوسرا عشرہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ گویا ہم پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت تھا وہ بھی گزار چکے، اور دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے وہ بھی گزار چکے۔ ایک عشرہ ہمارے پاس باقی ہے، اور وہ عشرہ عتق من النار کا ہے، جہنم سے خلاصی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، ایسے لوگوں کے لیے پہلے عشرے میں وہ اپنے رب کو راضی کرتے رہے، تو دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، ان کے لیے رمضان کی ابتدا ہی سے اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ گناہ ان کے سر پہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ان کے لیے دوسرا عشرہ مغفرت کا سامان بنتا ہے۔ اور جو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تیسرا عشرہ عتق من النار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گویا وہ 2 عشرے اپنے اس گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور جا کر کہیں تیسرے عشرے میں ان کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال 2 عشرے ہم سے جا چکے ہیں۔ تیسرا عشرہ جو انتہائی قیمتی عشرہ ہے، اور اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اعتکاف کا عمل بھی ثابت ہے۔ گویا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بستی میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سارے بری ہو جاتے ہیں، اور اگر بستی میں سے ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو ساری بستی والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک سنت اعتکاف ہے، ایک نفل اعتکاف ہے، اور ایک واجب اعتکاف ہے۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے اوپر اعتکاف کی منت مان لی، خود اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لیا ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 دن اعتکاف کروں گا، 3 دن اعتکاف کروں گا، 5 دن اعتکاف کروں گا، 10 دن اعتکاف کروں گا، 1 مہینہ اعتکاف کروں گا۔ جتنے دنوں کی اس نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، اتنے دن اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 مہینے اعتکاف کی نظر منت مان لیتا ہے تو 2 مہینے وہ روزہ رکھے گا، 7 اعتکاف کرے گا۔ تو یہ اعتکاف واجب۔ دوسرا اعتکاف سنت جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف 20ویں روزے کے جو افطار ہے، جو غروب ہے، اس سے شروع ہوتا ہے اور عید کے چاند کے دیکھنے تک۔ یہ 9 دنوں 10 دنوں جتنا بھی، جب تک عید کا چاند نہیں نظر آتا اعتکاف، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے دائیں پاؤں سے داخل ہوتے، دعا پڑھتے اور ساتھ اعتکاف کی نیت فرما لیتے، تو جتنی دیر آدمی مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، چاہے وہ 2 منٹ کے لیے بھی مسجد میں داخل ہوا تو اعتکاف کی نیت ہے۔ آج جس اعتکاف کے بارے میں تفصیل مطلوب ہے وہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ وہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں اور مرد مسجد میں، آج غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ عورت جو کمرہ اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیا ہے، یا جو جگہ اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی ہے، اس معتکف میں غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جانا ضروری ہے۔ جو شخص غروب آفتاب کے بعد معتکف میں داخل ہو جائے یا مسجد میں داخل ہو جائے، اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں رہتا ہے، وہ پھر نفلی اعتکاف ہوگا، جس کی تفصیل آپ کو بتا دی میں نے کہ نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کا افطار معتکف میں کرے۔ معتکف کہتے ہیں اعتکاف کی جگہ، چاہے وہ عورت ہے یا مرد۔ اور پھر یہ اعتکاف اس کا آج کے غروب سے شروع ہو کر
عید کا چاند دیکھنے تک باقی رہتا ہے۔ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک یہ شخص اعتکاف میں ہے۔ اور عورت کے لیے اگر وہ شادی شدہ ہے تو خاوند سے اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر خاوند کی اجازت نہ ہو تو عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ غیر شادی شدہ ہے تو والد سے اجازت لے۔ اور عورت کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ اپنے معتکف میں بیٹھ کر گھر کی عورتوں کو کام کاج کا بھی بتا سکتی ہے، وہیں بیٹھے اپنی اعتکاف والی جگہ سے۔ اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے۔ یہ 2-3 رمضان پہلے یہ مسئلہ آیا تھا کہ بچی اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر میں اعتکاف بیٹھ گئی تھی۔ ایسے اعتکاف نہیں ہوتا، عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے گی، کسی کے گھر میں عورت کا اعتکاف نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے ان کے لیے ضروری ہدایات یہ ہیں کہ وہ حدود مسجد سے بلا ضرورت شرعی اور طبعی کے باہر نہ جائیں۔ ضرورت شرعی کیا ہے؟ ضرورت شرعی یہ ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو اعتکاف کے ایام میں جامع مسجد جانے کی اجازت ہے، وہ آپ کی شرعی ضرورت ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جائے کہ جامع مسجد میں جا کر سنتیں ادا کر سکے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے، پھر فوراً اپنے اعتکاف والی جگہ پہ پہنچ جائے۔ راستے میں ٹھہرے نہیں، اگر راستے میں وہ بغیر ضرورت کے ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے نا، یہ بہت نازک ہوتا ہے۔ نازک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہماری مسجد میں جہاں تک ماربل لگا ہے یہ اعتکاف کی جگہ ہے، وہ جہاں ٹائلیں لگی جہاں بیٹھ کے وضو کرتے ہیں وہ مسجد نہیں۔ لہذا اس ماربل والی جگہ سے آپ اگر 1 منٹ کے لیے بھی بغیر کسی ضرورت کے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف باطل ہو گیا۔ اس لیے احتیاط ہے اس میں۔ اس لیے علماء اگر کوئی آدمی ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہے، بھئی گرمی ہے غسل کر لو، تو معتکف کو اجازت نہیں ہے غسل کرنے کی ٹھنڈک کی غرض سے۔ ہاں اگر کسی آدمی پر غسل واجب ہے تو وہ کر سکتا ہے، یا کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا یا وضو کی غرض سے گیا اور جلدی اپنے اوپر پانی ڈال لیا، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اتنی دیر میں اس نے غسل کر لیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اسپیشل آپ خاص طور پہ بھائی گرمی دور کرنے کے لیے غسل کے لیے جاتے ہیں، معتکف آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا لحاظ کر کے اعتکاف بیٹھیں، اور پھر ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو۔ جن مساجد میں باجماعت نماز نہیں وہاں اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیٹھنا چاہتا ہے تو وہاں خاص طور پہ ان ایام میں باجماعت نماز کرائے، ٹھیک ہے بیٹھ جائے لیکن جماعت کی نماز کا وہاں اہتمام کریں۔ اور پھر اعتکاف میں حاجت طبیعی کیا ہے؟ حاجت شرعی تو آپ کو بتا دیا۔ طبیعی حاجت یہ ہے کہ انسان پیشاب کرنا ہے، اس کو پاخانہ کرنا ہے، یا انسان کو وضو بنانا ہے، یہ اس کی طبیعی حاجات ہیں، ان کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں یا استنجا کیا جاتا ہے یا جہاں بیٹھ کے آپ وضو کرتے ہیں، یہ ساری جگہیں اعتکاف کی جگہ سے خارج ہوتی ہیں۔ ان جگہوں میں بلا ضرورت کے جانا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ضرورت طبعی اور شرعی ہے پھر تو آپ نکلیں مسجد سے، وگرنہ
حدود مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص بھول کر بھی نکل گیا، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کے نکلا، ایک یہ کہ بھولے سے نکل گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، ویسے مسجد سے باہر نکل گیا، اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اعتکاف کا معاملہ نازک ہے۔ اعتکاف سنت، یہ اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے، جو آج غروب آفتاب سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس میں خوب احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور پھر ان ایام اعتکاف میں ہر قسم کی عبادت کی جا سکتی ہے جو عبادت کے قبیل سے ہو۔ کوئی خاص عبادت اعتکاف کے ایام میں نہیں ہے کہ بھائی اس طرح نماز پڑھیں یا ایسے کوئی عمل، جو عبادت آپ کا دل چاہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، درود شریف کی کثرت ہے، دعاؤں کا اہتمام، تہجد، شب بیداری، یہ زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر اعتکاف میں موبائل کا استعمال نہ کیا کریں، کوشش کریں اپنے ساتھ موبائل لائیں نہ۔ کیوں؟ اعتکاف کا مقصد ہے کہ انسان مخلوق سے ہٹ کٹ کے اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جائے۔ بھئی اعتکاف کا یہ مقصد ہے کہ میں نے ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے در پہ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، میرا تعلق اب مخلوق سے کٹ گیا۔ اور جب آپ ان 10 دنوں میں اپنے اعزاء و اقرباء کو چھوڑتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، والدین کو چھوڑتے ہیں، تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ موبائل کو بھی چھوڑ دیں۔ کہ جب اعزاء و اقرباء سے تعلق آپ نے منقطع کر دیا تو اب ساری دنیا سے تعلق ختم کر دیں، موبائل کو بھی گھر میں چھوڑ دیں۔ کوئی اشد ضرورت ہے، کوئی کال آ گئی ہے تو آپ سن لیں اس کو، لیکن اس کو انٹرنیٹ کے لیے استعمال کرنا، فیس بک کے لیے استعمال کرنا، واٹس ایپ کے لیے استعمال کرنا، ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا، یہ اعتکاف کے ان ایام میں جائز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے ان 10 دنوں میں اعتکاف کیا، من اعتکف 10 رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے سخیر عشرے کا اعتکاف کیا 10 دنوں کا، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، ایک شخص آیا، پریشانی کے عالم میں تھا، آ کے بیٹھ گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کوئی مجھے پریشان معلوم ہوتے ہو، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں میں پریشان ہوں۔ پوچھا کیا پریشانی؟ انہوں نے فرمایا کہ فلاں آدمی کا مجھ پر کوئی حق ہے اور میں وہ حق ادا کرنے پر قادر نہیں، میری وسعت قدرت طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا وہ حق ادا کروں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس سے سفارش کر دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔ آپ نے جوتا اٹھایا اور مسجد سے نکل گئے۔ اس شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اعتکاف بھول گئے، میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں تھے اور آپ مسجد سے نکل گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی شرعی حاجت کے لیے چلے پھرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اجر دیتے ہیں۔ اور ایک دن کا اعتکاف من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔
کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ اپنے اس بندے کو جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس اخیر عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ اس رات میں اگر کوئی آدمی عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور معتکف آدمی کو یہ رات ضرور ملتی ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے نا ان ایام کے اندر، اور لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ ایسے تو لیلۃ القدر کو وہ آدمی پائے گا جو اس رات میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کرے گا۔ پہلے تو تلاش کرے گا کہ یہ کون سی رات ہے، طاق راتوں میں سے کون سی ہے، 21 ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں ہے۔ ہر رات اس کو عبادت کرنا پڑے گی اس رات کی تلاش کے لیے۔ لیکن معتکف آدمی ہر حال میں اس رات کو پا لیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور پھر اعتکاف میں اگر کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور پھر اعتکاف کے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے جب آدمی آیا ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پھر ہر طرف سے ہٹ کٹ کے ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ بالکل منہ لپیٹ لیتے ہیں۔ نہیں، منہ لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلوق سے ہٹ کٹ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ کی طرف متوجہ اعمال کے ذریعے ہوں گے۔ آپ ذکر میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں، درود شریف اور استغفار میں لگ جائیں، دعاؤں میں لگ جائیں، نماز میں لگ جائیں، کسی نہ کسی عمل کے اندر آپ رہیں۔ ہاں الگ بات ہے اگر آپ آرام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیں۔ بہرحال معتکف آدمی جس حالت میں سویا ہوا بھی ہے نا، تو اس کو عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اس کا یہ سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، آپ سے عرض اور گزارش ہے، ہم نے 2 عشرے گزار دیے ہیں 20 دن، اور جس طرح رمضان المبارک کو گزارنے کا حق تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے جو ہم سے کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، ہم ہر طرف سے ہٹ کٹ کے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور اپنے گزشتہ کمی کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ ان 10 دنوں میں ہم خوب عبادت کریں، خوب محنت کریں، مشقت کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کی مشقت اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اب پچھلے سال جن لوگوں نے رمضان میں مشقت کی، محنت کی، قربانی کی، آج ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے پچھلے رمضان کی، لیکن ان کے اعمال نامے میں محفوظ ہیں، نیکیاں باقی ہیں، برقرار ہیں۔ ایسے ہی ہے یہ جو ہم نے 20 رمضان گزار لیے، جو لوگ راتوں میں کھڑے رہے، قرآن سنتے رہے، عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور ہر قسم کے لغویات سے محفوظ رہے، بچتے رہے، اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ یہ مشقت ضرور ہے، لیکن آج ہمیں اس مشقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں وہ تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن اعمال ہمارے، نیکیاں ہماری محفوظ ہیں۔ اس لیے قربانی اور مشقت کے ڈر سے نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب یہ 10 دن آگے بیٹھنا بہت بڑی قربانی ہے، بڑی مشقت ہے، بڑا مجاہدہ ہے،
لیکن اس قربانی مجاہدہ اور مشقت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس میں ملنے والا کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرب مل رہا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر مل رہا ہے، جہنم سے کئی گنا انسان دور ہو رہا ہے، جنت کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے، ہر بندے نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ بستی میں اگر 100 فرد ہے نا تو 50 کم از کم اعتکاف میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ نظام نہیں رکے گا، نظام پہلے سے بہتر چلے گا، اور آپ کے کام نہیں رکیں گے، پہلے سے بہتر ہوں گے، اللہ ان کو بہتر کر دے گا۔ کیوں کہ آپ نے اپنے کاموں کو 10 دن کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیا اللہ تمہارے کاموں کو اللہ چھوڑ دے گا، ضائع کر دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں اعتکاف میں بیٹھنے کی، اور یہ بوڑھے آدمیوں کا تو کام بھی کوئی نہیں ہے، یہ مسجد میں آ کے ڈیرا لگائیں 10 دن اور خوب اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، عبادت میں وقت گزاریں۔ تو اعتکاف کے ساتھ ساتھ جو دوسرا عمل ہماری طرف متوجہ ہے وہ صدقہ فطر کا ہے۔ ویسے تو صدقہ فطر طلوع صبح صادق عید کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ادا کر دینا بہتر ہے، تاکہ جو فقراء ہیں، جو یتیمہ ہیں، مساکین ہیں، بیوہ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ فطر کی مقدار آپ کو بتا دی تھی، 160 روپے، 150 کا بھی اعلان ہوا ہے، دونوں میں سے آپ جو ادا کریں۔ مہنگائی کو مد نظر رکھیں تو 160 بھی تھوڑا ہے، تو بہرحال 150 یا 160 روپے فی کا صاحب ادا کریں۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والد ادا کرے گا، اور بالغ اولاد اپنے صدقہ فطر کی خود ذمہ دار ہے۔ ہاں اگر والد ادا کر دے تو فبیا بہت اچھا ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جو لوگ مستحق ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے، مسافر ہے، ایسے لوگوں پر صدقہ فطر لگتا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ صاحب نصاب کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہ تو نقد پیسے ہیں، نہ اس کے پاس اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، اور نہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر ان نصابوں میں سے تھوڑے تھوڑے نصاب ہیں، 1 تولہ سونا ہے، 7 تھوڑی سی چاندی ہے، پھر بھی وہ شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب نصاب پورا نہ ہو تو پھر اس کی قیمت کی طرف عود کر جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے، اس دن بھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس 7 تولہ سونا ہے، 7.5 نہیں، تو میرے پاس اوپر صدقہ ہے اور زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے، نصاب پورا نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ نقد رقم ہے؟ بولتا ہے، تو میں نے کہا بھائی ان نصابوں کو پھر جمع کر کے قیمت لگائی جاتی ہے، جب نصاب پورا نہ ہو تو پھر قیمت کی طرف عود کرتا ہے مسئلہ۔ اب آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 7 آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی نقدی ہے، نقد پیسے، تو آپ اس سونے کی قیمت آپ لگائیں گے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے آگے نکل جاتی ہے۔ سونا مہنگا ہے تو پھر آپ گویا صاحب نصاب ہو گئے۔ اس لیے عام طور پر عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں، وہ سمجھتی نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے پاس سونا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 1 تولہ سونا بھی کسی عورت کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اس دن بھی کسی آدمی نے پوچھا ہے، میں نے کہا ہے کہ وہ عورت صاحب نصاب ہے، کہتے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سونا بیچے بڑے پیسے، 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس نہیں، یہ سونا 1 تولہ، تو چاندی تقریباً 1500 روپے تولہ ہے، تو یہ تقریباً 78 ہزار روپے تقریباً بن جاتے ہیں۔ 80 ہزار روپے کر رہے ہیں، 80 ہزار۔ اگر 80 ہزار روپے کی مالیت کسی آدمی کے پاس ہے
تو اس پر صدقہ فطر نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ خود صدقہ فطر ادا کرے۔ بہرحال صدقہ فطر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ بھی ادا کر دے۔ صدقہ فطر جو ہے، اگر کوئی آدمی عید کی صبح صادق ہونے سے پہلے مر جائے تو اس پر صدقہ فطر نہیں۔ اگر کوئی بچہ عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ فطر آپ ادا کریں گے۔ اور صدقہ فطر میں آپ کو 4 نصاب بتائے تھے: گندم، جو، کھجور، کشمش۔ گندم 2.25 سیر، کھجور، جو اور کشمش 3.5 سیر۔ یہ اس کی قیمت آپ ادا کریں۔ یہ آپ کھجور بھی ادا کر سکتے ہیں، کشمش بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ غریب کی ہم نے ضرورت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس وقت اس کو ضرورت پیسے ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، کشمش نہیں ہیں، لہذا آپ اس کی قیمت لگائیں اور قیمت ادا کریں۔ قیمتیں آپ کو بتا دی تھی، پھر بھی آپ مارکیٹ میں اچھی کھجور کی، اچھی کشمش کی، اچھے جو کی، اچھی گندم کی قیمت پوچھ کے جتنا بنتا ہے آپ اس کو ادا کریں۔ اور پھر صدقہ فطر آپ کئی فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے 160 روپے یا آپ نے جو کے اعتبار سے ادا کرنا ہے تو 400 روپے فی کس، کھجور کے اعتبار سے آپ اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 1200 کے قریب تقریباً بنتا ہے ایک آدمی کا، کشمش کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں تو 3000 کے قریب بنتا ہے، تو آپ اس کو کئی مسکینوں پر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور ایک فقیر و مسکین کو کئی آدمی بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2-4 آدمیوں نے اپنا صدقہ فطر ایک ہی مسکین اور فقیر کو دے دیا، ٹھیک ہے، جائز ہے، درست۔ صدقہ فطر کی رقم مسجد میں نہیں لگتی ہے، کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی صدقات واجبہ ہیں، صدقات واجبہ میں کسی کو مالک بنا دینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگتا ہے۔ مالک کی کوئی غریب بن سکتا ہے، فقیر، مسکین، محتاج بن سکتا ہے۔ ہاں صدقات نافلہ جو ہوتے ہیں، جو ویسے آپ صدقہ کر دیتے ہیں خوشی سے، وہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں اور کسی غریب مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں یہ۔ لیکن صدقات واجبہ جیسے منت ہوتی ہے، نظر، وہ بھی مسجد میں نہیں لگتی ہے، کیونکہ وہ واجب ہے آپ پر، وہ بھی کسی غریب مسکین کو اس کا مالک بنا دینا ضروری۔ مسائل اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، اعتکاف کے بھی اور صدقہ فطر کے بھی، جس کو جو ضرورت ہو پوچھ سکتا ہے، جو ایام باقی ہیں ابھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے جو ایام باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔